127 سورۃ الرعد آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ پچھلی آیات مبارکہ میں خلاق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار سے حتمی سوال کرنے کے لیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل حبیب آپ فرما دیں، من رب السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کا پالنے والا کون ہے، یعنی ان کو بنانے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ سوال کیا نا تو سارے کے سارے ایسے ہو گئے جیسے کچھ ہو گیا ہو، ان کو ایسی ہیبت طاری ہوئی ان پر، آنکھیں ان کی پتھرانے لگیں، جواب ان کے پاس تھا نہیں، یعنی زبانیں گنگ ہو گئیں ان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ جو بتوں کے سامنے جھکے پڑے تھے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا، حبیب پیارے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ زمینوں اور آسمانوں کا رب کون ہے۔ تم تو ان بتوں کو سارا کچھ مانے بیٹھے ہو، ان کے لیے سارے اختیارات مانے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ کی جو الہی صفات ہیں وہ ان کے لیے ثابت کیے بیٹھے ہو، تو بتاؤ تو صحیح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں صفات ہیں اس نے تو زمین آسمان بنائے ہیں، انہوں نے کیا بنایا ہے وہ ذرا بتائیں جی۔ من رب السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو بنانے والا کون ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کو پالنے والا کون ہے، یہ پوچھیں ان سے۔ سارے گنگ ہو گئے، منہ اٹھائے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہیں پہ فرمایا قل اللہ، حبیب ان کے پاس جواب نہیں ہے، آپ خود ہی جواب دیں، آپ ہی فرما دیں اللہ وہ اللہ ہی ہے، تمہارے پاس جواب نہیں ہے، جواب ہمارے پاس ہے، اس کا ہم جواب دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حبیب پیارے ایک اور سوال کریں ان سے، میں کہ افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، فرمایا کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو اولیاء بنا لیا ہے، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک کو نہیں، جو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، انہوں نے تمہیں نفع نقصان کہاں، تمہارے نفع نقصان کے مالک کب ہو سکتے ہیں، تمہیں نفع کب پہنچا سکتے ہیں، تمہیں نقصان سے کب بچا سکتے ہیں، وہ جو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک کو نہیں ہے یا نہیں۔ کیا احمق پن تھا ان کا، خود ہی بناتے تھے، خود ہی ان کو پوجتے تھے، خود ہی ان کو خدا بنا لیتے تھے، خود ہی ان سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ جب ایک بندے نے لطیفہ سنایا، وہ کہنے لگا جی میں ایک بار، ایسے سناتے ہیں نا دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے، تو اس نے کہا جی ایک بار میں مندر میں چلا گیا تو وہاں دیکھا تو بھگوان رو رہا تھا، ان کا بھگوان رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ہاتھ تنگ ہے میرا اس لیے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا تیرا ہاتھ تنگ ہو گیا، تجھے لینا دینا کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ 20 روپے کے انہوں نے مجھ سے لیے، مجھے خریدا انہوں نے، پاگلوں نے، ہندوؤں نے 20 روپے کا خرید کے اب روز جو ہے کروڑوں مجھ سے مانگتے ہیں۔ میں خود 20 روپے کا آیا ہوں، کروڑوں مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور ان کی اپنی شان ہے، ایک بوری سیمنٹ کی 500 بھگوان تیار، کیا سستا سودا ہے ان کا، ہے یا نہیں؟ جیسے وہ ایک پلیٹ ستو سے خدا تیار کر لیتے تھے، 5 کلو جتنا سفر ہوتا اتنا بڑا خدا بنا لیتے،
ستو میں گڑ ڈالتے، میٹھا ڈالتے، تھوڑی بادام ڈال دیتے، سونف ڈال دیتے، الائچی ڈال دیتے ذائقے کے لیے۔ یہ خدا پورا ریڈی۔ تو جب سفر پہ جاتے تو اسے ساتھ لے جاتے، جب بھوک لگتی تو خدا کی ٹانگ توڑو کھاؤ، دوسری ٹانگ توڑی پھر کھا گئے۔ جی اس طرح کر کے پوجا بھی ختم، خدا بھی ختم اور سفر بھی ختم۔ بتائیں، یہ حساب تھا ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اصل میں قابل مواخذہ جو دین اور دھرم مذہب ہے نا، وہ ان ذلیلوں کا ہے جو گندا ہے۔ ساری دنیا کے کتے مل کے اسلام کو پڑ گئے ہیں۔ اور بھائی اسلام تو فطری دین ہے، اسلام تو وہ سونا دین ہے جو سونے رب نے اپنے سونے مصطفیٰ کو عطا فرما کے بھیجا ہے۔ بس دماغ میں گند آ جائے تو پھر حسن میں بھی اس کو بندے کو بخار ہو جائے نا، ملیریا ہو جائے تو اس کو دودھ بھی کڑوا لگتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا نا، اس کو دودھ بھی کڑوا لگے گا، دودھ بھی بد ذائقہ لگے گا۔ جس بندے کے دماغ پہ جن بیٹھ جائیں، جن سوار ہو جائیں، جنوں کی گندگی اور بدبو جو ہے اس کے دماغ پہ حاوی ہو جائے تو اس کو جناب خوشبودار چیزیں بھی بدبودار لگیں گی۔ وہی حساب ان کا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی اعتراض تو ان پہ کرنا چاہیے تھا، ان کی ایک ایک بات پہ اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ وہ سارے مل کے پاگل بابلے ہو کے اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان سے پوچھے ہوئے تو گائے کو تم ماں کہہ رہے ہو، بیل تمہارا کیا لگتا ہے؟ گاں تمہاری اماں ہے، تمہارا چاچا کون ہے، تمہارا تایا کون ہے، تمہارا ماما کون ہے؟ یہ بھی تو ذرا تقسیم کرو، بتاؤ لوگوں کو۔ پاکستان کا پانی روک کے بیٹھے ہو، خبیثو، پینا تو تم نے گائے کا پیشاب ہی ہے، پانی کا کرو گے کیا؟ پانی کے ساتھ تمہارا لینا دینا کو نہیں، تم تو گائے کا پیشاب پینے والے ہو، ہے یا نہیں؟ اور بھائی جو جس چیز کے ساتھ تمہارا، اب دیکھیں اتنا گندا دین ہے ان کا کہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ گائے کے پیشاب پینے والے کو کوئی نہیں پوچھتا ہیں، اور اتنے صاف ستھرے دین کو ماننے والے ان پہ ہر طرف سے اعتراض ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت جو اس وقت اسلام کے دشمن جتنے بڑھ رہے ہیں نا، اسی طرح کر کے اسلام کی حقانیت جو ہے وہ نکھر کے مزید سامنے آ رہی ہے۔ ہاں، اسلام کے دشمن جو ہیں، اسلام کا نکھار جو ہے وہ اسلام کے دشمنوں کو بڑھا رہا ہے۔ اسلام کا حسن جو ہے، ظاہری بات ہے، چاند نکلتے تو کتے بھونکتے ہیں نا، چاند نکلتا ہے تو کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کو کتے آسمان کی طرف منہ کر کے بھونکتے ہیں۔ ویسے بھونکنے میں تجھے کس نے کہا ہے کہ بھونک؟ اس نے تجھے کوئی بات کی ہے؟ کتا یہ سمجھتے یار اتنی خوبصورت روٹی ہے اور وہ اتنی دور ہے، پہنچ نہیں سکتا اس تک میں۔ وہی حساب ہے ان ذلیلوں کا۔ وہ کہتے ہیں یار اتنا سونا دین ہے، آسمانوں سے آیا ہے، اتنا سونا حبیب لے کے آیا ہے، اس سونے دین کو لینے کے لیے رب نے سونی جماعت صحابہ کی منتخب فرمائی ہے۔ ہاں جی، اتنے پاک پاکیزہ اور طہارت والے لوگ ہیں۔ ہاں جی، پوری کائنات میں آپ دیکھیں اس وقت ابھی اندھیرا کھڑا ہوا ہے یار، اس وقت بھی اندھیرا ہے، ہم نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی مذہب میں ایسے لوگ، ایسی پوری جماعت نہیں دکھائی دے گی آپ کو کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے جناب وضو کر کے، طہارت حاصل کر کے، پاکیزگی حاصل کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے رب تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں، سوائے مسلمانوں کے آپ کو کہیں بھی نہیں دکھائی دے گا۔ کوئی اکا دکا کتے بیلے کوئی اٹھتے ہوں گے دوسرے دین کے ماننے والے تو اپنی ورزش کے لیے اٹھتے ہوں گے، اس لیے نہیں اٹھتے ہوں گے وہ۔ اور یہ طہارت اور پاکیزگی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہی پاک لوگوں کو ہے بس، وگرنہ آپ دیکھیں۔ اچھا، اب اعتراض تو ان پہ بنتا تھا جن کا گندا دین ہے، ہاں جی، جن کے ہاں جناب کروڑوں کی تعداد میں بھگوان پڑے ہوئے ہیں، جن کے ہاں کروڑوں کی تعداد میں خدا پڑے ہوئے ہیں، اعتراض تو ان پہ بنتا تھا۔ ایک خدا کو اور سچے خدا کو ماننے والوں پہ اعتراض شروع ہو گئے، اس کے ہی منکر ہو گئے۔ اب یہ ملحدین پارٹی جو کھڑی ہو رہی ہے، کہاں سے کھڑی ہو رہی ہے بتائیں؟ اویس اقبال کو دیکھ لیں، باقی جتنے بھی بے دین طبقہ ہے اس طرح کا، نام مسلمانوں والے، والدین مسلمان ہیں، آگے سے بچے جو ہیں وہ کیا سے کیا نکل رہے ہیں۔ اب اعتراض تو ان پہ ہونا چاہیے تھا جن کا اتنا گندا دین ہے، اعتراض تو ان پہ ہونا چاہیے تھا جو خبیث جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک اپنے نبی کا مجسمہ بنا کے اور وہ بھی بے لباس بنا کے لٹکا کے صلیب کے ساتھ گھوم رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ ابھی ان کے بھی ماتم کی ویڈیو آئی ہیں، 100 لچھن کر رہے ہیں وہ بھی، اعتراض تو ان پہ بنتا تھا، اعتراض تو ان پہ بنتا تھا بھائی تم اسلام کو پڑھ گئے ہو، اعتراض تو یہودیت پہ بنتا تھا، اعتراض تو نصرانیت پہ بنتا تھا، اعتراض تو بدھزم پہ بنتا تھا، اعتراض تو ان پہ بنتا تھا جو کتے کھا رہے ہیں، جو بچھو کھا رہے ہیں، اعتراض تو ان پہ بنتا تھا جو گندگی کھا رہے ہیں،
اعتراض تو ان پہ بنتا تھا جن کے نزدیک گائے کے گوبر میں اور ساگ میں کوئی فرق کو نہیں، ان کے نزدیک افضل شاید جو ہے وہ گائے کے گوبر ہے، ساگ مفضول ہے۔ بتائیں، جن کے ہاں جناب بڑا سائنسدان ہے، بڑا دانا ہے، کیا جی گائے کے پیشاب کو پیکنگ میں لا رہا ہے، گائے کے پیشاب کو پیکنگ میں لا رہے ہیں جی، کیا بات ہے، کمال ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں ہم نے شروع دن سے ایک دفاعی ذہن بنایا ہوا ہے، اعتراض کرنے کا ہم نے اگلے کو دیا ہوا ہے، ہم صفائیاں دینے کے لیے بھائی تم مجرم ہو، صفائی دینے کے لیے بیٹھے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ایسا رہ گیا ہے کہ جگہ جگہ پہ جا کے رب تعالیٰ کا دین ہی صفائیاں دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن رہ گیا کہ گندے منہ والا چوڑا کھڑا ہو اور قرآن پہ اعتراض کر دے، آپ اس کو جواب دیتے رہیں، اس کو صفائیاں دیتے رہیں۔ آپ اس سے بھی پوچھیں نا بھائی، کہ نہیں سمجھ آیا؟ زمزم شریف تو وہ زمزم شریف ہے جس کو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے پر لگے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا لعاب لگا ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو نظام ہی سارا پاکیزگی والا یار، گائے کا پیشاب پینے والا کھڑا ہو کے گندا منہ لے کے اعتراض کرے اگر زمزم پہ، تو ہم یہی کہیں گے بھائی، جیسے کوئی بندہ پاگل ہو کے سوال کرتا ہے، کوئی بکواس کرتا ہے، تو اس کو یہی کہتے ہیں بھائی زیادہ پی لی ہے اس نے، چڑھ گئی ہے اس کو، جی ہم اس کو یہی کہیں گے گو موتر اتنا پیا ہے کہ تیرا دماغ مزید خراب ہو گیا ہے، ابھی اسلام کو پڑ گیا ہے تو۔ یہ جب تک ہم اپنا اسٹریٹجی کہتے ہیں انگریزی میں، وہ نہیں بدلیں گے، ہم اپنا رویہ نہیں بدلیں گے، ہم دفاعی موڈ سے اقدامی موڈ کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک یہی حال رہے گا۔ کسی نے آگے بات کی کامتے ہوا آگے، حضرت یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھئی آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے تھے، آپ اس کو نہیں پوچھ سکتے تھے، ہاں بھی تم کس مذہب کے ماننے والو، جیسے بتاتا فلاں مذہب کو ماننے والوں، 1 منٹ لگتا ہے اس خبیث کو منہ کے بل نیچے گرانے میں، کون سا ایسا مسئلہ تھا؟ بس ہم نے ذہن بنا لیا بھی صفائیاں ہم نہیں دینی ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارا اسلام جو ہے اتنا خوبصورت، میرے آقا علیہ السلام نے ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں جو میں دین لے کے آیا ہوں نا، میرے آقا علیہ السلام نے، میں اس کا دن تو چمکدار ہے ہی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی رات بھی چمکدار ہے، لیلھا کنہارھا، حضور فرماتے ہیں اس کی رات بھی دن کی طرح چمکدار ہے، خوبصورت ہے اس کی رات بھی۔ جس چیز کو یہ اندھیرا کہہ رہے ہیں، یہ آیہ مبارکہ آ رہی نا، یہ ساری گفتگو میں آیہ مبارکہ کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں میں حبیب آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ذرا کہ تم نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کر لی جو اپنے نفع نقصان کے مالک کوئی ہیں، اور تم ان کو خدا مان رہے ہو جو کہتے پھرتے ہیں کہ 20 روپے کا ہمیں خریدا ہے، 20 کروڑ ہم سے مانگ رہے ہیں، تم ان کو خدا بنائے بیٹھے ہو۔ سفر میں جاؤ تو پورے خدا کی پوجا شروع کرو، اور جاتے ہوئے لنگڑے کی، آگے جاتے ہوئے جناب بغیر دونوں لاتوں کو بغیر خدا کی عبادت، پھر آگے جاؤ تو جناب بغیر ہاتھ کے، آگے جاؤ تو دونوں ہاتھوں کے بغیر خدا کی عبادت ہے۔ اور تم کیا کرتے پھرتے ہو؟ جو اپنے نفع نقصان کی اپنی ٹانگ نہیں بچا سکتا وہ تمہیں بچائے گا، اپنا بازو نہیں بچا سکتا تمہیں بچائے گا۔ تم اس کی گردن پہ مارو جناب چھری اور گردن اتار کے کھا جاؤ اس کی، اپنی گردن نہ بچا سکے تمہیں بچائے گا۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، رب تبارک و تعالیٰ نے، میں وہ اپنے نفع نقصان کے مالک کو نہیں، تمہیں کیا بچائیں گے، تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، حبیب پیارے ایک سوال اور بھی کر دیں ان سے، ایک سوال اور بھی کر دیں۔ میں وہ سوال کیا ہے؟ کل حبیب آپ فرمائیں، حل یستوی الاعمی والبصیر، میں ان سے پوچھیں اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و قسم خدا، رات میں اس بات پہ غور کر رہا تھا، قربان جائیں، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، تو آگے سے فوراً کہہ سکتے تھے کافر، ہاں جی رات کے وقت دونوں برابر ہوتے ہیں، اندھیرے میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا، میں حبیب پیارے ان سے یہ بھی پوچھ لیں، ام حل تستوی الظلمات والنور، اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرا اور نور برابر ہو سکتا ہے؟ میں کہ اندھیرے کی بات نہ کرنا، ہم یہ بھی سوال تم سے کر رہے ہیں، اندھیرا اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دو ذرا۔ اللہ اکبر۔ یہ ذہن میں رہے جی، یہاں پہ اندھے اور بینے سے مراد کیا ہے؟ اندھے اور بینے سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے، اندھا وہ ہے جس کو دلائل توحید دکھائی نہیں دیتے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جو دلائل ہیں وہ سجائی نہیں دیتے، اور دیکھنے والا وہ ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان چکا ہے، جو توحید پر ایمان لا چکا ہے، آخرت پر ایمان لا چکا ہے۔ یہاں اس سے مراد حقیقی اندھا اور حقیقی دیکھنے والا وہ مراد ہے، جو آنکھوں کے اندھے بینے ہوتے ہیں، یہ وہ مراد نہیں ہے۔ ہاں، یعنی سوال یہاں یہ ہو رہا ہے فرمایا کہ جو دلائل توحید کو پہچان کے ابو بکر صدیق بن کے حبیب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ، اور ابو جہل جو دلائل توحید سے اندھا ہو کے بتوں کے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب آپ یہ بھی پوچھ لیں ان سے، ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ مزے کی بات، حیران کن بات جو نا وہ یہ دیکھیں، جہاں بھی قرآن میں لفظ ہے نا ظلمات کے مقابلے میں نور ہی آیا ہے۔ ظلمات یہ ظلمت کی جمع ہے۔ ظلمات کس کی جمع ہے؟ ظلمت کی جمع ہے۔ اور ظلمات جو ہے یہ یعنی یہ جمع ہے، اور نور جو ہے یہ مفرد ہے۔ نور کیا ہے؟ مفرد ہے، واحد ہے، انوار نہیں۔ حالانکہ انوار جو ہے یہ وہ غیر فصیح نہیں ہے، انوار نور کی ہی جمع ہے اور فصیح ہے، یہ لایا جا سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیں پورے قرآن میں آپ کو ظلمات کے مقابلے میں نور ہی دکھائی دے گا، انوار نہیں آیا پورے قرآن میں۔ نہیں سمجھ آیا؟ ظلمات کے مقابلے میں کیا مطلب ہے؟ ظلمت کی بات آئی تو جمع کا صیغہ، میں ظلمتیں، مطلب کیا ہے؟ ظلمت سے مراد یہاں پہ کفر ہے، ظلمت سے مراد یہاں شرک ہے، اور نور سے مراد دین اسلام ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں یہ ایک بات نقطے والی اور غور کرنے والی یہ ہے کہ ظلمات جہاں اندھیرے کی بات ہوئی تو وہاں جمع کا صیغہ لایا گیا، مطلب یہ کہ کفر کے راستے بہت ہیں، شرک کے راستے بہت ہیں، بے دینی، لادینیت، الحاد، سیکولرزم، لبرلزم، سارے کے سارے ان سب کے راستے بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ راستہ جو میرے تک آتا ہے وہ ہے ہی ایک، وہ ایک ہے بس، اس میں دوئی والی بات نہیں ہے۔ اندھیرے بہت ہیں، کفر بہت ہیں، شرک بہت ہیں، لادینیت بہت ہے، بے دینی بہت ہے، اس کی جماعتیں بہت ہیں، حق والی جماعت جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے بس۔ اب اندازہ لگائیں نا، تو پھر اعتراض کس پہ ہونا چاہیے؟ اندھیروں پہ ہونا چاہیے یا روشنی پہ ہونا چاہیے؟ ناراض اندھیروں پہ ہونا چاہیے یا روشنی پہ ہونا چاہیے؟ ناراض کفر پہ ہونا چاہیے یا ایمان پہ ہونا چاہیے؟ ناراض جو ہے وہ شرک پہ ہونا چاہیے یا توحید پہ ہونا چاہیے؟ عجیب منطق ہے، عجیب گنگا بہہ رہی ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے جی، کہ جناب اسلام پہ اعتراض ہو رہے ہیں، اندھیروں کے ساتھ صلح ہو رہی ہے، کفر کے ساتھ صلح ہو رہی ہے، ایمان کے ساتھ دشمنی مول لی جا رہی ہے۔ عجیب دور نہیں آ گیا ویسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ ایک وقت یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرماتے حبیب ان سے پوچھیں ذرا بتائیں، یہ ہاں بتاؤ بھائی، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا ام هل تستوی الظلمات والنور هل یستوی الاعمی والبصیر، بتاؤ ذرا تم۔ وہ رب تعالیٰ حبیب کو یہ تعلیم فرما رہا ہے کہ حبیب آپ پوچھیں، آپ کے پاس تو نور ہے، یہ اندھیرے والے ہیں، اندھیرے والے جواب دے کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اور آج امت اتنی بیکار ہوئی ہے، نکارہ ہوئی ہے کہ امت ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے، کافر آ کے پوچھتا ہے ہاں بھائی تم نے خدا کو ایک کیسے مان لیا؟ یہ صفائیاں دیتا پھرتا ہے۔ او بھائی جس نے کئی بانے ہوئے ہیں اس سے پوچھ، اور تو زمزم پیتا ہے، تو گائے کے پیشاب پینے والے سے پوچھ، تو کیوں صفائیاں دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھے نا کیسے فرمایا، میں حبیب آپ ان سے پوچھیں۔ اور ایک ہی آیت مبارکہ میں ایسے حتمی سوال ہیں جن کا جواب کوئی نہیں، آنکھیں تک پتھرا گئی ان کی، یار جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ مزاج دیا میں قرآن نے، اقدامی ہے۔ ان سے پوچھیں، بیٹھے ہوئے نا گھر میں، جا کے ان سے پوچھیں ہم بھی بتاؤ تم کس کھاتے میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ تھوڑی ہے جناب ہم ننے بن جائیں اور گھنے بن جائیں اور بیٹھے رہیں، وہی آ کے ہم سے پوچھتے رہیں، ہم ہی صفائیاں دیتے رہیں، کیوں بھائی؟ اسلام نعوذ باللہ من ذالک کو مجرم تھوڑی ہے، جو بھی چڑھا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دے اور سوالات شروع کر دے، کیوں بھائی؟ اللہ اکبر۔ مجرم تو شرک ہے، مجرم تو کفر ہے، مجرم تو مشرکین ہیں، مجرم تو جناب اندھیرے ہیں، جرم تو ان کا ہے۔ نور سے پوچھیں، ہدایت سے پوچھیں، توحید سے سوال کریں، کیوں کریں؟ توحید جناب قابل مواخذہ ٹھہرے، کیوں ٹھہرے؟ اسلام ہی قابل مواخذہ ہو، کیوں ہو؟ پوچھنا تو ہم نے ان سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ اکبر، میں حبیب آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں ان سے۔ دیکھیں جی، ایک سوال یہ کیا
ایک ہی آیت مبارکہ میں اتنے سوال کر دیے، تو قربان جائیں جواب ایک کا بھی نہیں آیا ان کی طرف سے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالی جو ہے نا اہل ایمان کو کس موڈ میں لانا چاہتا ہے، ہاں جی، کون سا مزاج بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا۔ میں تم پوچھو ذرا، منہ کھولو، پوچھو ان سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو فرمایا کہ حبیب آپ ان سے پوچھیں۔ دیکھیں جی، یہ سوال اگلا کیا اللہ تعالیٰ نے، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم۔ اللہ اکبر۔ ایسا زبردست سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے میں حبیب آپ ان سے ذرا پوچھیں، وہ جن کو تم اپنا وڈیرا خود الہ مانے بیٹھے ہو، جن کو تم سجدہ کر رہے ہو، جن کو تم پوج رہے ہو، ایک بندہ رات مجھے ایک دوست کا فون آیا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی ہندوؤں کا کوئی ہے، کوئی چھلا مچھا ان کا کوئی، جس پنڈت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، پنڈت کہتے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے کسی نے کہا، خاتون نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ مجھے کہتا ہے تم مجھے بھگوان مانو، مجھے بھگوان مانو۔ تو اس نے کہا کہ اس میں ہے کیا، وہ بھگوان ہے آپ کا پتی جو ہے، دودھ پتی، پانی پتی، وہ کیا ہے آپ کا، وہ بھگوان ہے آپ کا، آپ بھگوان مانیں۔ تو وہ کہنے لگا جی، ایک بندہ مجھے ایسے کہنے لگا جی دیکھیں ان کے ہاں کتنی قدر ہے شوہر کی، کہ شوہر کو بھگوان کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تو پھر، کہتا جی میں نے اس کو کہا کہ اگر وہ بھگوان ہے تو وہ اس عورت کے علاوہ کوئی اور عورت اس کو پوجنے لگے تو پھر لڑتے کیوں ہیں، جب ہے ہی وہ بھگوان۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو پھر اور عورتوں کو بھی پوجنے دیں، تو ان کے ہاں یہ تو پھر جائز نہیں ہے بھگوان لیکن پوجنے نہیں دیتے کسی کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ ایسا سوال کیا رب تعالیٰ نے، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب ان سے پوچھیں کیا ان کے جو شریک ہیں، جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک اور ساجی بنائے بیٹھے ہیں، کیا انہوں نے بھی کوئی مخلوق بنائی ہے، انہوں نے بھی کسی کو پیدا کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے کوئی پیدا کیا ہے تو پھر ہی تو ان کے دلوں میں یہ تشابہ آ گیا ہے، یہ متشابہ لگ گیا ہے ان کو کہ جناب رب نے بھی بنایا ہے، انہوں نے بھی بنایا ہے، اس کی بھی مخلوق ہے، ان کی بھی مخلوق ہے، تو اس لیے اب ہمیں مغالطہ لگ گیا ہے، اب ہم اس کو تو خالق مانتے ہیں، اب ان کو بھی خالق ماننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتشابہ الخلق علیہم، متشابہ لگ گیا ہو ان کو اس خلق کی وجہ سے، اس مخلوق نے ان کو تشابہ میں ڈال دیا ہے، شک میں اور وہم میں ڈال دیا ہے۔ کوئی ہے ایسی مخلوق ان کی، کوئی بنایا ہے انہوں نے، کسی کو پیدا کیا انہوں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں یار، کیسا سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے۔ حبیب آپ پوچھیں جن کو تم رب کا شریک بنائے بیٹھے ہو، ظاہری بات ہے جو جیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا کہ ویسی تخلیق کی ہوگی تو انہوں نے، ویسی تخلیق انہوں نے دیکھی ہوگی تو کہہ رہے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین بنائی، آسمان، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان سے کی، ہاں جی۔ وہ جن کو خدا تعالیٰ کا شریک بنائے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو پڑے ہی زمین پہ مجبور محض ہو کے، وہ تو اڑ نہیں سکتے، وہ تو جا نہیں سکتے، آسمان تک جا نہیں سکتے، تو آسمان بنایا کیسے انہوں نے؟ کہ نہیں سمجھ آیا؟ وہ خود زمین سے بن رہے ہیں، مٹی سے بن رہے ہیں، پتھر سے بن رہے ہیں، ہاں جی، وہ چونے سے بن رہے ہیں، گچ سے بن رہے ہیں، انہی چیزوں سے بن رہے ہیں، وہ تو خود مخلوق کا حصہ ہیں، تو وہ خالق کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی مخلوق دیکھ لی ہے، ان کے شریکوں نے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مخلوق پیدا کی ہے کہ جس کو دیکھ کے کہ رب کی مخلوق بھی دکھی ان کو، وہ بھی مخلوق ان کی بھی دکھی، تو ان پر یہ مخلوق والا معاملہ جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس لیے تشابہ میں پڑھ کے انہوں نے اللہ کو بھی خالق مان لیا، ان کو بھی خالق مان لیا۔ جب یہ سوال کیا نا تو ان کی حالت دیدنی تھی، سچی بات ہے، ایسی حالت ہو گئی ان کی کہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں، ٹکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے، یار کیا بنا، یار کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے رحمانی تعلیم یار۔ کفر کو گنگا کر دے، مشرک کو بہرا کر دے، ہاں جی، بے ایمان کو لتاڑ کے رکھ دے، اس کے پاس جواب کوئی نہ ہو، ہاں جی، گنگا یہ ہے جی وہ امام احمد رضا رحمہ اللہ نے کہا ہے اپنے کلام میں، ہاں جی، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ یہ وہ بات تھی، یہ وہ دلائل توحید تھے جو میرے آقا علیہ السلام نے سنائے، تو عرب کے فصحا جو ہیں سارے گنگے ٹن ہو کے کھڑے ہو گئے،
تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہار اب کے بڑے بڑے، کوئی جان ہے منہ میں زبان نہیں، ہمیں رضا ہلا کے دیکھ جسم میں جان نہیں۔ میرے حبیب نے ان کو بے جان کر دیا ہے، ان کی روحیں تک قبض ہو گئی ہیں حبیب، ان کی جان ہی کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے جی دیکھیں، قل اللہ، حبیب آپ جواب دیں ان کو، کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے جناب مخلوق کو بنایا، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، اللہ ہی ہے جس نے زمینوں کو بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے اب تعارف میرا یوں کروائیں، 3 نام جو ہے نا میرے وہ بیان کر دیں۔ وہ 3 نام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا اللہ تو اس میں ذاتی ہے نا، آگے 3 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ اکبر۔ خالق کل شے، میں کہ اللہ ہی ہے ہر شے کو پیدا فرمانے والا، اللہ ہی ہے ہر شے کو پیدا فرمانے والا۔ میں تمہیں جو تشابہ پڑھ رہا ہے نا یہ جاہلانہ ہے، یہ تم دماغ کا اپنا علاج کرواؤ، دماغ خراب ہے تمہارا، ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہو الواحد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پیدا کیا ہے نا وہی واحد اور یکتا ہے، کوئی شریک شروع کو نہیں اس کا، شرک نہیں ہے، وہ عما یصفون، وہ پاک ہے، وہ بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تم کہتے پھرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ میں القہار، وہ قہار ہے، وہ کیا ہے؟ قہار اسے کہتے ہیں جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنی قوت اور زور کے بل بوتے پر سب کو جھکا کے رکھے، سب کو جھکا کے رکھے، سب سے اپنی حکومت منوا کے رکھے۔ اب بتائیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت مانی ہوئی یا نہیں مانی ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ بلا لے کسی کو روک سکتا ہے اسے؟ ٹھہر سکتا ہے جی میں نے آدھا گھنٹہ دے دو جی میں نے ابھی ٹھہرنا یہاں پہ؟ ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑا بندہ جو ہے نا وہ بھی نہیں بھائی نہیں، کوئی نہیں، اب روانگی ہے، ایسے کھڑا ہوگا جناب وہ دھڑام سے گرے گا اور روانہ ہو گیا، بس چھٹی جی، اتنا ہی تھا، ہے نہیں؟ کیسے اللہ تبارک یہ ساری گفتگو جو نا القہار، اس کا تعلق کل کے پورے درس کے ساتھ ہے۔ کل جو ہم نے تکوینی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر گفتگو کی تھی، تو یہ بالکل القہار جو ہے یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تکوینی حکومت جو ہے نا وہ ایسی زبردست چلائی ہوئی ہے شروع دن سے، ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی بندے کو پر مارنا تو دور کی بات ہے، وہاں سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکر لینے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دین کا معاملہ، تشریع کا معاملہ اختیار پہ رکھا ہے بندے کے۔ ہاں خیر خواہی یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، وہ آ کے زبردستی انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھایا، تلوار اٹھا کے گلے پہ رکھ کے انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھایا کسی کو، انہوں نے بھی آ کے یہی کہا کہ تمہارے اختیار کا معاملہ ہے، میرے ذمے یہ ہے کہ میں توحید کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہو الواحد القہار، ہیں ان الفاظ میں عجیب جلال ہے قسم خدا کی۔ وہو الواحد خالق کل شے وہو الواحد القہار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔